السلام علیکم سامعین، 12 ربیع الاخر اور 5 اکتوبر ہے۔ عنوان ہے صبح کی اہم خبریں۔ مدھیہ پردیش کے چھندواڑہ میں 10 بچوں کی موت کے بعد انتظامیہ نے بڑی کارروائی کی ہے اور کھانسی کی دوا لکھنے والے ڈاکٹر پروین کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بتا دیں اسی ڈاکٹر نے وہ کھانسی کی دوائی لکھی تھی جس کے استعمال کے بعد لگ بھگ 10 افراد کی موت ہو گئی ہے، اور اسی سلسلے میں ڈاکٹر پروین کو گرفتار کیا گیا ہے، اور جہاں وہ دوائی بنی ہے جس کمپنی میں، اس کو بھی سیل کر دیا گیا، بند کر دیا گیا ہے۔ ادھر اسرائیل سے خبر ہے کہ اسرائیل نے غزہ سمجھوتے کو آگے بڑھانے کے لیے اور معاہدے کو آگے بڑھانے کے لیے، سرے چڑھانے کے لیے اپنی ٹیم مصر بھیج دی ہے، جہاں آج بات چیت ہوگی اور حملے کم ہو گئے ہیں، اور اندازہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ آج شام یا کل تک مکمل سیز فائر جنگ بند ہو جائے گی، اور جو یرغمالی ہیں جو فلسطینوں قبضے میں وہ چھوڑ دیے جائیں گے، اور اسرائیل جو ایک خط استوا جو لائن کھینچی ہے ٹرمپ نے، وہاں تک اسرائیل کی فوج واپس آ جائے گی، ایسا آج شام یا کل شام تک امکان ہو رہا ہے۔ بھائی کل کی جو حرکت ہے اسرائیل کی، کل بھی یعنی ٹرمپ کے منصوبے کے پلان کے بعد میں، اس سے پہلے اسرائیل نے ایک جو بڑا حملہ کیا فلسطین پر، جس میں 67 فلسطینی شہید ہوئے ہیں اور جن میں 17 بچے بھی شامل ہیں۔ ادھر جو جارجیا دیش ہے، وہاں جو مظاہرہ کیا ہے لوگوں نے، اور لوگوں کا الزام یہ ہے یہاں جو نگر پالیکا کے الیکشن ہوئے ہیں ان میں دھاندلی ہوئی ہے، اپوزیشن نے بیکاٹ کیا ہے۔ کل وہاں مظاہرین نے صدر جمہوریہ کی رہائش گاہ کو، یعنی راشٹرپتی ہاؤس کو گھیر لیا ہے۔ پولیس نے واٹر کین، پانی کی بوتل، پانی چھڑکاؤ کیا ہے ان کے اوپر، اور آنسو گیس کے گولے داغے ہیں، لیکن بات نہیں بن رہی ہے، اور ابھی تک وہاں گولے داغے جا رہے ہیں اور مظاہرین ڈٹے ہوئے ہیں۔ ادھر اسرائیل کے خلاف اسرائیل میں ہی کل ایک بڑا مظاہرہ ہوا ہے، اور جس میں لاکھوں لوگ سڑکوں پر آئے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جنگ بندی فوراً کی جائے اور ہمارے لوگوں کو چھڑایا جائے۔ اس بیچ خبر یہ آ رہی ہے کہ اردو زبان کے مشہور روزنامہ راشٹریہ سہارا کا دہلی ایڈیشن پچھلے 5 دنوں سے بند ہے، اخبار نہیں نکل رہا ہے۔ اس کی وجہ اندر کے لوگ نہیں بتا رہے ہیں، لیکن صحیح وجہ یہ ہے کہ درجنوں ملازمین ہڑتال پر ہیں، ان کی کئی مہینے سے تنخواہیں نہیں ملی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ 8 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی ہے۔ اب جو آدمی روز کماتا ہے، روز کھاتا ہے، ہر مہینے تنخواہ پہ گزر بسر کرتا ہے، تنخواہ نہیں ملے گی تو یہی کام کرے گا۔ تو ہڑتال چل رہی ہے، اور آج 6واں دن ہے۔ اگر آج بھی تنخواہ نہیں ملی تو اخبار کل کو بھی نہیں آئے گا، ایسی خبریں راشٹریہ سہارا کے دفتر سے آ رہی ہیں۔ اخبار کا ایسا حال کیوں ہوا، یہ میں 2-3 باتیں میرے ذہن میں نے چونکہ اخبار میں کام کیا ہے، اور 1 سال بلکہ 15 سال کام کیا ہے اخبار میں۔ عزیز برنی کے دور میں یہ اخبار عروج پر تھا، اور اخبار نے ایک نام کمایا ہے اور نئی پہچان بنائی ہے، پرنٹ میں بھی اور خبریں دینے میں بھی۔ اس کے بعد سید فیصل علی تھے بہار کے، جنہوں نے اخبار کو ڈبونے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ فیصل علی خود برانڈڈ کوٹ پہنتا تھا، برانڈڈ جوتے پہنتا تھا، 20,000 کوٹ، 10,000 کے جوتے، پینٹ شرٹ، یہ سب پہنتا تھا۔ اس کے باوجود ملازمین پر ظلم ڈھاتا تھا۔ مثال کے طور پر ایک وہاں اندر پیج انچارج تھے، اس کا میں نام نہیں بتاؤں گا، اور پیج انچارج کو اندر بلایا، دھمکایا، وارننگ دی، اور ایک کاغذ پر لکھوایا کہ اگر میں آئندہ کوئی غلطی کروں تو میرا استعفیٰ سمجھ لینا۔ یہ لکھوا کر جب وہ ملازم ہراساں ہو گیا، ڈر گیا، خوف کھا گیا، تو اسے کہا کہ منہ دھوکاؤ اور باہر ہنستے ہو جاؤ، تاکہ لوگ سمجھیں کہ ڈرایا دھمکا نہیں، کچھ نہیں، سب ٹھیک ٹھاک ماحول رہا۔ وہ ملازم اسی طرح آیا، ڈر کے مارے باہر ہنستا ہوا آیا۔ اس نے مجھے شام کے وقت بتایا کہ ایسا ہو گیا میرے ساتھ میں نے کہا صبر کرو، اگر تم نے صبر کیا تو فیصل علی 2-4 مہینے کھیل ہے۔ اس کے چنانچہ 4 مہینے بعد فیصل علی کو راشٹریہ سہارا سے استعفیٰ دینا پڑا تھا، اور فیصل علی واحد آدمی تھا شاید جس وقت وہ اخبار میں لگا اردو زبان لکھنا حرف نہیں جانتا تھا۔ وہ انگریزی زبان کا آدمی تھا، عرب دیش میں ایک انگریزی اخبار کا ایڈیٹر رہ گیا تھا، نہ اس کو انتظام کا پتہ تھا، نہ اس کو اردو زبان کا پتہ تھا، اور خبروں کا سرے سے کچھ نہیں پتا تھا اس کو اردو خبروں کا۔ اس لیے اخبار ڈبونے میں فیصل علی کا ایک بڑا ہاتھ رہا ہے۔ اس کے بعد اخبار اوپر کو نہیں ابھرا، اور اخبار پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ آج جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب ہم آپ کو مغربی اتر پردیش کے ضلع شاملی کے قصبہ کیرانے کے محلہ خیل کا جو محمد سلمان نے کل چھلانگ لگائی تھی، اس کے بارے ہم آپ کی ایک مکمل رپورٹ تفصیل سنا دیتے ہیں۔ دراصل سلمان کی عمر 38 سال ہے، اور بیوی کی مبینہ بے وفائی کے بعد شوہر نے خوفناک قدم اٹھایا اور اپنے 4 معصوم بچوں کے ساتھ یمنا ندی کے پل سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ واقعے سے پہلے سلمان نے ایک ویڈیو بنا کر اپنی بہن گلستہ کو بھیجی، جس میں اپنی موت کا ذمہ دار اپنی بیوی اور اس کے عاشق کو ٹھہرایا۔ واقعے سے خاندان میں افراتفری مچ گئی ہے۔
PSC की फ्लड टीम और प्राइवेट गोताखोरों की रहनुमाई में एडिशनल ऑफ पुलिस शामली और SDM कैराना इस ख़ानदान को तलाश कर रहे हैं। इत्तला के मुताबिक 2 दिन पहले दोपहर तकरीबन 1 बजे 38 साल सलमान वल्द शफीक साकिन महल्ला खेल कलां कैराना अपनी बहन गुलिस्तान के घर से अपनी बेटियों 12 साल महक, 5 साल शिफा, 3 साल बेटे आयान और 8 माह की इनाशा के साथ ये कहकर घर से निकला कि वो काम के लिए लुधियाना जा रहा है। इसके बाद वो सीधा यमुना नदी के पुल पर गया, जहाँ उसने बच्चों को समोसे और दूसरी चीज़ें खिलाईं। इसके बाद वो यमुना नदी के किनारे पहुंचा, जहाँ उसने लाइव वीडियो बनाकर अपनी बहन गुलिस्तान को भेजी। इसमें उसने रोते हुए कहा, हम सब मर जाएंगे, इस मौत की जिम्मेदार मेरी बीवी और उसका आशिक हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक सलमान ने पहले महक और शिफा को पुल से यमुना में फेंका और फिर आयान और 10 महीने की इनाशा को गोद में लेकर खुद यमुना में कूद गया। इस अफसोसनाक और दिलखराश वाक़े का शनिचर की सुबह यानी कल मकामी लोगों और अहले खाना को इल्म हुआ। रोते रोते रिश्तेदार बड़ी तादाद में वहाँ पहुँचे। पुलिस और इंतजामी एहलकार वहाँ पहुँचे और कार्रवाई की बात की। SDM कैराना निधि भारद्वाज और एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस शामली संतोष सिंह बारी पुलिस फोर्स से वहाँ पहुँचे। लाश कल शाम तक बरामद नहीं हुई थी। मौत से पहले बनाई गई 3 वीडियो। अपनी बीवी की बेवफाई से परेशान सलमान ने ये सख्त कदम उठाने से पहले अपने मोबाइल फ़ोन पर 3 लाइव वीडियो बनाई जो उसने अपनी बहन को भेजी। नंबर 1, ये 46 सेकंड की वीडियो है। इसमें सलमान ने बताया कि मुझे खुदकुशी का फ़ैसला इसलिए लेना पड़ा क्योंकि उस खातून ने मेरी 7 माह की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मुझे अपने बच्चों को लेकर कोई उम्मीद नहीं, इसकी वजह से मैंने 5 ज़िंदगियाँ ख़तरे में डाल दी। इसमें कानून और मैं बेबस हूँ, कुछ नहीं कर सकते। मुझे उम्मीद है कि मुस्तकबिल में कोई खातून ऐसा नहीं करेगी। वीडियो नंबर 2, अपनी बीवी की बेवफाई से परेशान सलमान ने 246 सेकंड की वीडियो बनाई जिसमें वो अपनी बड़ी बेटी से लिपट कर रोता है और कह रहा है कि आज हम मर जाएंगे। बच्चे भी रो रहे हैं। सलमान फिर अपनी बड़ी बेटी से पूछता है कि हमारी मौत के ज़िम्मेदार कौन है। बेटी ने कुछ न कहा और बाप से लिपट कर रोती रही। बाप ने फिर होंठ खोले और कहा, तुम्हारी माँ साबिरा, हारून, इंतज़ार, इस्तिखारा और अंजुम जिम्मेदार हैं। उन्होंने पिछले 7 महीने से हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली इस दिल दहलाने वाली वीडियो में सबकी आंखों से आंसू बहे हैं। और मौत से पहले कि ये वीडियो बनाते वक्त बाप के दिल पर क्या गुजर रही होगी, जिसमें 4 बच्चे अपने सीने से लिपट कर बेख्तियार रो रहे थे। वीडियो नंबर 3, ये 38 सेकंड की है। इस वीडियो में सलमान अपने वालिद से माफ़ी मांगने की बात कर रहा है। वो अपने बाप की इज़्ज़त करता है और कहता है, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर देना। एक बाप का दिल मैं उसे बहुत चाहता हूँ, बस इसे जाने दो। बहरहाल ये 3 वीडियो हैं और अभी तक यानी कल शाम तक वीडियो मिलने कोई बात सामने नहीं आई थी, यानी जो लाशें हैं, जो मुर्दा मय्यत हैं। और आप हमारे साथ बने रहें। आज जैसे खबर अपडेट होगी इंशाल्लाह हम उससे भी आपको मुत्तला करेंगे।